علم سکھایا اور وہ جانور اللہ کے کہنے کے مطابق عمل کیا، کام کیا، تو دنیا کے اندر وہ جانور سیف اور محفوظ رہتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی سورہ نحل کے اندر ارشاد فرماتا ہے، نحل کا مطلب مدھو مکھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مدھو مکھیوں کو کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اے محمد آپ کے پروردگار نے مدھو مکھیوں کو وحی کیا، مدھو مکھیوں کو سکھایا، مدھو مکھیوں کو تعلیم دیا۔ کیا تعلیم دیا؟ ان اتخذی، کہ وہ گھر بنائے، چھتا بنائے۔ یہ مدھو مکھی جو ہے اپنے من سے چھتا نہیں بناتی ہے، اس کا ڈائریکشن کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدھو مکھی کو کہا جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے تم چھتا بنانا، اور جہاں تہاں نہیں تو بچے ڈھیلا مار کر کے، پتھر مار کر کے توڑ دیں گے۔ ان اتخذی من الجبال بیوتا، او مدھو مکھیو تم اپنا گھر، اپنی چھتا بنانا پہاڑ میں بنانا۔ وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درخت پر، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور لوگوں کے گھروں کی چھتوں میں، یہ جو چھجا سب بولتے ہیں نا ہم لوگ، یہ چھجے سب میں، تو مدھو مکھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اپنی چھتوں کو بناتی ہے۔ اور یہ رس کہاں سے لاتی ہے؟ ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سکھلایا۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر او مدھو مکھیو تم مختلف قسم اور تمام قسموں کے پھل اور پھول سے رس چوسنا۔ تو یہ مدھو مکھیاں پھل اور پھول ہی سے رس چوس کر کے اپنے چھتے میں لاتی ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، پھر تیرے پروردگار نے جو راستہ بتایا ہے اسی راستے میں چل کے جانا، نہیں تو مار ہی جاؤ گے، تمہاری بنیاد نہیں رہے گی، تم مٹ جاؤ گے۔ اللہ نے جو راستہ بتایا ہے اسی راستے میں آنا اور جانا۔ مدھو مکھی کبھی گم نہیں ہوتی ہے اپنے چھتے سے، جہاں سے رس لاتی ہے پھر چھتے میں آ جاتی ہے۔ تو اب دیکھیے، ایک علم کی بنیاد پر اللہ نے سکھایا اور اس سیکھنے کی بنیاد پر مدھو مکھیاں آج کامیاب ہے، دنیا کے اندر وہ خوشگوار زندگی گزار رہی ہے، دوسرے کو بھی نفع پہنچا رہی ہے نا۔ ان کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے اور اس شہد کو ہم پیتے ہیں، ہے نا۔ فیہ شفاء للناس، اور اس شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، علاج ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ علم کا مقام اور مرتبہ ہے جس کی وجہ سے آج ایک مدھو مکھی، ایک چیونٹی اور ایک جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کے مطابق عمل کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی کو حفاظت کر لیتے ہیں۔ تو کیا ہم انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمائے ہوئے احکام کو نہیں مانیں، ان کے مطابق عمل نہ کریں؟ دوستو اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا کے اندر اختیار دیا ہے نیک کام کرنے کا اور گناہ کام کرنے کا۔ اپنے عمل کے اندر اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اللہ نے دو چیزیں بتا دی ہے، صحیح اور غلط، نیکی کے راستے اور گناہ کے راستے۔ چلنا آپ کا کام ہے۔ آپ اگر نیکی کے راستے میں چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ٹھکانہ، آپ کا انجام اور آپ کے لیے اچھا انتظام کر کے رکھا ہے۔ اگر آپ غلط راستے پر چلیں گے، گناہ کے راستے کو اختیار کریں گے، تو کہا کہ ان کے لیے بیڑیاں ہیں، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے عذاب اور سزا ہے۔ اس لیے دوستو اور بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین آئی، کچھ مائیں اور بہنیں آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جمع ہوئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے آپ کو تم لوگ جہنم کے آگ سے بچا لو۔
قیامت کے دن جو جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کرے گا، اس جہنم سے تم لوگ اپنے آپ کو بچا لو، چھوٹے سے کھجور کے ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ کوئی مجبوری پیش کرنے لگے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیا دیں گے؟ کیا ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں؟ اللہ کے رسول نے کہا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، او امت کی بیٹیوں، تم لوگ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم کے انگاریاں اور چنگاریوں سے حفاظت کر لو، ولو بشق تمرہ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کھجور کا معمولی ایک حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ کھجور کا ٹکڑا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ معمولی کچھ بھی دے کر کے، اخلاص اور للہیت کے ساتھ تم دے کر کے اپنے آپ کو بچا لو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ علم کی جگہ ہے، اور مجھے افسوس ہوا سن کر کے کہ ہمارے مولانا ابو طاہر صاحب السلفی انہوں نے کہا کہ یہ مدرسہ 1947 سے قائم ہے، لیکن آج بھی یہ عروج تک نہیں پہنچا اور بلندی تک نہیں پہنچ پایا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، کوشش کریں، محنت کریں۔ آج ہمارے گھر کی چھت ٹوٹ جاتی ہے، دیوار کے اندر تھوڑی سی خروچ آ جاتی ہے، تھوڑا نشان پڑ جاتا ہے، ہم اس دیوار کے دوسرے دن ہی سے لپائی اور پتائی شروع کر دیتے ہیں، ہمارے گھروں میں خوبصورتی کم ہو جاتی ہے، فوراً میکینک اور مستری کو بلا کر کے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں کی خوبصورتی کو جگاتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ مدرسے آج لوگ بولتے ہیں کہ نہیں یہ غریب مدرسہ ہے، ایسا مت بولیے، مدرسہ غریب نہیں ہوتا ہے، مدرسہ مہمان خدا کا گھر ہے، مدرسہ مہمان رسول کا گھر ہے، مدرسے کے اندر قرآن کی حفاظت کی جاتی ہے، مدرسے کے اندر حدیثوں کی حفاظت کی جاتی ہے، اور دنیا کے کونے کونے، دنیا کے چپے چپے تک قرآن و احادیث کے ان آیتوں کو پہنچایا جاتا ہے جو ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، مہمان رسول کا جو گھر ہے، مہمان خدا کا جو گھر ہے، اس گھر کی جو خدمت کریں گے، بتائیے آپ کا کتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آئیے آپ اس مدرسے کو ایک علم کی جگہ تصور کریں، علم کا ٹھکانہ بنائیں۔ آج میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بھائی، وہ برادر، وہ ہمارے نوجوان ساتھی، وہ بزرگ، وہ اللہ کے نیک بندے جو اپنے گھروں کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ کا یہ جو گھر ہے، اللہ کا جو مہمان خانہ ہے، اس مہمان خانہ کو کون سجائے گا؟ کون ایسا ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لائق اور فائق بنایا ہے جو اس مدرسے کی ترقی اور انتی کے لیے، جو آج بالکل نیچے طبقے میں ہے، آپ کی مدد اور تعاون کے انتظار میں ہے، آج کون ایسا بندہ ہے جو 20,000 روپیہ دے کر کے اس مدرسے کو تعاون پیش کرے گا؟ کوئی ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو لائق و فائق بنایا ہے، اور یقیناً اس سرزمین سرزہ کے اندر بہت ساری ہستیاں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحال رکھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحالی دی ہے، دولتوں سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، اور عقل و ہنر سے نوازا ہے۔ آئیے اور قدم بڑھائیں، اور اس ادارے کو، اس مدرسے کو آئندہ چل کر کے یقیناً اس گاؤں کا اور اس سرزمین کی ایک پہچان بنے۔ آئے میرے بھائی اور دوستوں، اور اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ اگر آپ تعاون پیش کریں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں آپ کے لیے بے حساب، بے پناہ اور بے شمار نیکیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال فرمائے گا۔ لہٰذا
تحریک چندہ اور چندہ کا سلسلہ اب شروع ہوگا، لہذا آپ لوگ جتنے بھی یہاں پنڈال کے اندر موجود ہیں، اس سرزمین سرسا کے جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں وہ اس ادارے کے سامنے آئے۔ آج آپ کی محنت، آپ کی قربانی کی ضرورت ہے، آپ کو اللہ نے چنا ہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت دے رکھی ہے۔ اگر آپ پیچھے ہو جائیں گے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو یاد نہیں کرے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان بندوں کے لیے جو قرآن و احادیث کو سننے کے بعد بھی، اپنے اندر صلاحیت و لیاقت رہنے کے بعد بھی، اپنے اندر طاقت و قوت رہنے کے بعد بھی آج اس ادارے کے اندر اس ادارے کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، اس ادارے کو اور اس جامعہ کو اور اس مدرسے کو انہوں نے تعاون نہیں پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ او دنیا کے رہنے والوں سن لو، سرزمین سرسا کے رہنے والے مالداروں، دولت مندوں، تم لوگ بھی سن لو۔ تمہارے سامنے قرآن و احادیث کی آیتیں، قرآن و احادیث سنائے جاتے تھے، لیکن تم نے روگردانی کی، تم نے منہ موڑا۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، دنیا میں ہم اس کو تنگ دل بنا دیں گے، تنگ حال بنا دیں گے، کبھی بھی انہیں چین اور سکون نہیں ملے گا، چاہے جتنی بھی دولت ان کے پاس آ جائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اور آگے کیا فرمایا اللہ نے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ ان کا انجام قیامت کے دن بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ ہم انہیں کل قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، اندھا بنا کر کے، آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی۔ جب اس کو اندھا بنا کر کے اللہ اٹھائے گا تو چل پھر نہیں سکے گا، جوندے جیتے ڈھونسائے بولتے، گوڑ ہاتھ چھچائے کے چھلائے کے ختم بجیتے، اور آنکھ کے روشنی ختم کر دیتے اللہ تعالیٰ۔ کہتے ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا۔ او میرے پروردگار، مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں دیکھ سکتا تھا، دنیا کے اندر میری آنکھوں میں بینائی تھی، دنیا میں میری آنکھوں میں روشنی تھی، میں تو ساری چیزوں کو دیکھ سکتا تھا، پھر مجھے اندھا کیوں بنا دیا گیا؟ لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو، دنیا میں تو تم دیکھ سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اسی طرح جس طرح تمہارے پاس دنیا میں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی تھی، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کے سنائی جاتی تھی، لیکن تم لوگ اس کو بھلا دیتے تھے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تم بھی بھلا دیے گئے ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، تو بڑا بھیانک انجام ہوگا۔ آئیے 10 بجنے والا ہے، لہٰذا اس بیچ میں اگر کوئی لکھائے ہیں، چندہ پیش کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو کھانا نہیں کھائے ہیں، کھانے کا انتظام ہے بھائی، کھانا کھا لیجئے، پھر اس کے بعد آپ
پوری رات جلسہ سنیں گے اور چندہ دیتے رہیں گے۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، سرسا والوں نے آپ کے لیے بڑا اچھا انتظام کیا ہے، تو میرے خیال سے یہاں اس سرزمین کے اندر اس مدرسے سے بڑا ہی لگاؤ اور محبت رکھنے والے احباب و اشخاص ہیں۔ آپ لوگ دھیرے دھیرے آئیں گے، ماں بہن بھی، آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ اور زیادہ سے زیادہ اس مدرسے کو تعاون پیش کریں گے، تاکہ آگے چل کر کے آپ کا یہ ادارہ، آپ کا یہ مدرسہ ایک ادارے کی شکل لے گا، اور یہاں بچے یقیناً اور صحیح معنی میں قرآن و احادیث کا علم حاصل کریں گے۔ تو آئیں اور ہاتھ بٹائیں۔ سب سے پہلے اس لسٹ میں بے نامی 150 روپے کی قربانی پیش کی ہے۔ افضل انصاری بڑا سرسا، انہوں نے 500 روپے کی قربانی پیش کی، الحمدللہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بے نامی 100 ٹکا۔ کلیم 200 دادا دادی کے نام سے۔ سلیم علی بڑا سرسا، انہوں نے بھی 500 روپے کی قربانی پیش کی ہے، جزاک اللہ حسن الجزا۔ میرے بھائی اور دوستو، آئے ان کے لیے ہم دعائیں خیر کرتے ہیں۔ کب کس کی دعا قبول ہو جائے کہنا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ ان کے لیے دعا کریں اور اس مدرسے کے لیے بھی دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حنان یا منان